बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल की गई। पीटीआई से मुंसलिक तमाम बड़े-बड़े अकाउंट्स ने उसको शेयर किया और उस वीडियो के अंदर एक बुड्ढा किस्म का बदबूदार शख्स जो है वो अजीबो-गरीब किस्म की हवन्नकों वाली, पागलों वाली बातें कर रहा है, लेकिन उस मैडनेस के अंदर भी एक चालाकी छुपी हुई है। वो जो शख्स है उसका नाम है साहबज़ादा जहांगीर चीकू और चीकू जो है वो आपको पता होना चाहिए कि बरतानिया के अंदर शौकत खानम कैंसर का नुमाइंदा है। बरतानिया के अंदर जितनी भी ज़कात, खैरात, सदकात और चंदे इकट्ठे किए जाते हैं वो साहबज़ादा चीकू साहब उसके कोऑर्डिनेटर होते हैं। वहाँ पर सियासी पुनाह पे मुकीम पीटीआई के यूट्यूबर्स को वो फाइनेंस भी करते हैं और एमन फील्ड बाहर होने वाले हमलों को भी ये शख्स ऑर्गेनाइज करता है। इससे पहले मस्जिद नबवी के अंदर जो गुस्ताखी हुई थी और जो वहाँ पे जाके सियासी नारे लगाए गए थे और वहाँ पे जिस तरह मरियम औरंगजेब का दुपट्टा खींचा गया था और जिस तरह शाहजेन बख्ती के बाल खींचे गए थे, उस जगह पे कि जहाँ पे फरिश्तों को भी एहतियात के साथ आने का, एहतराम के साथ आने का हुक्म है, वहाँ पे इन बदबख्तों ने इतना बड़ा गुस्ताखी कर डाली और इमरान अहमद खान नियाज़ी से जब कहा गया कि वो इसकी मज़म्मत कर दे या इस पे माज़रत कर ले, तो उसने इसकी माज़रत करने से इनकार कर दिया। तो हमने उस वक़्त आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि अब आपने इस शख्स की सियासत को लम्हा ब लम्हा, कतरा ब कतरा पिघलते हुए देखना है। बऐन ही जिस तरह शदीद धूप में पड़ी हुई बर्फ़ पिघलती है, उस तरह ये शख्स और इसकी सियासत पिघलेगी। अल्लाह तबारक व तआला जी इस बंदे की ज़ुबान की लाज रखने वाला है। आप इस अमर के गवाह हैं कि ये सबसे पहले अगर किसी ने बात कही, वो खाकसार ने कही और खाकसार ने बारहा कही। बल्कि इतनी दफ़ा दोहराई कि लोगों ने मुझे पैगामात भेजने शुरू कर दिए कि भाईजान तुसी की कहंदे हो, ते वो तो मज़ीद आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। मैंने कहा नहीं बस देखते जाइए। ये उसके असूल के खिलाफ है अगर ये शख्स स्कॉट फ्री चला जाता है तो, ठीक है? तो वो फिर आपने देखा फिर क्या हुआ, ठीक है ना? हाँ, वो तमाम अहबाब जिन्होंने शिकवा किया था अंदरूने मुल्क और बैरूने मुल्क से, वो देख लें फिर क्या हो रहा है। तो खैर, ये साहबज़ादा जहांगीर चीकू था, पकड़ा गया, ब्रिटिश पासपोर्ट होने की वजह से ये रिहा हुआ और वापस फरार हो गया। अब ये साहबज़ादा चीकू दरियाए टेम्स की तरफ पुश्त करके खड़ा है और फ़िज़ा के अंदर दोनों हाथ बुलंद करके ये कह रहा है कि या अल्लाह यहाँ पे इमरान अहमद खान नियाज़ी और उसके हवारी आएँगे, तो ए दरिया फट जा और उनको गुज़रने का रास्ता दे दे। और जब फ़िरौन की शक्ल के अंदर हाफ़िज़ आसिम मुनीर उनको पकड़ने के लिए आए, तो ए दरिया तूने मिल जाना है, उसको डुबो देना है। यानी रिज़ेम्बलेंस देखिए, ये वो गुस्ताख लोग हैं, ये वो बदबख्त लोग हैं, ये वो बदतरीन लोग हैं, जो पहले अपने लीडर इमरान अहमद खान नियाज़ी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के बराबर या उससे बढ़कर करार दे चुके हैं। ये वो बदबख्त लोग हैं कि अल्लाह ताला मेरी भी इसी तरह तरबियत कर रहा था जिस तरह उसने नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक नक्ल कुफ़र कुफ़र न बाशत, ठीक है? वो जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत करता रहा, मैं फिर कहता हूँ कि नक्ल कुफ़र कुफ़र न बाशत। अब वो खुद को किससे जोड़ रहा है? मूसा से, ठीक है? आपने गौर रखना इनकी तरीका वारदात के ऊपर, ये बड़ी ऑर्गेनाइज़्ड सरगर्मी डालते हैं। ये हो गया मज़हबी टच। अच्छा, यानी कि वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि इमरान अहमद खान नियाज़ी जेल से निकल कर अपने हवारियों समेत दरियाए टेम्स क्रॉस करेगा। यहाँ पे भागा हुआ आएगा, घोड़े पे होगा ना, दगड़, 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 ठीक है? घोड़े पे चढ़ा होगा और साथ में फिर मोहतरमा भी होंगी शायद, ठीक है ना? क्यों चीकू? साथ में वो बुशरा बीबी साहिबा भी होंगी। तो वो उसी घोड़े पे बैठी होंगी या वो अलग घोड़े पे होंगी? इसके बारे में इसने कुछ नहीं बताया चीकू ने। और
اس کے بعد پھر جو ہے وہی پیر زادہ جو کہ ان کے مین برین میں سے ہے، اور ان سب نے آرگنائزڈ سرگرمی کی. پھر اس نے ایک قصہ چھیڑ دیا کہ جناب اپنی 3 سالہ ٹرم پوری ہونے کے بعد کیا وہ لٹکنا چاہیں گے. تو میرا نہیں خیال کہ مطلب کہ اپنے عہدے کے اوپر مزید ایکسٹینشن لینا چاہیں گے. میرا نہیں خیال کہ ڈاکٹر معید پیر زادہ جیسے شخص کو جسے اپنے مرے ہوئے باپ کے انگوٹھے لگوانا یاد رہ جاتا ہے، جسے پرائم منسٹر عمران خان کے سوابدیدی فنڈ سے 20 کروڑ وصول کرنا تو یاد رہ جاتا ہے، اور اسے یہ یاد نہ رہا ہو کہ پاکستان کے اندر ایک ترمیم ہو چکی ہے آئین میں، جس میں تمام فوجی سربراہوں کی مدت ملازمت جو ہے وہ 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کر دی گئی ہے. میرا نہیں خیال ان کو نہ پتا ہو. جو جناب ڈاکٹر معید پیر زادہ نے تجاہل عارفانہ سے کام لے کر اس کو نظر انداز کیا اور کہا کہ جناب کیا آرمی چیف جو ہیں وہ اپنے عہدے سے چمٹے رہیں گے. بھائی ابھی تو ان کی 2.5 سال ٹرم باقی ہے. جو آئین کے اندر ترمیم ہو گئی ہے، اب ہم بھی اس ترمیم کے ہو سکتا ہے ناقد ہوں، لیکن اب چونکہ وہ آئین کا حصہ ہے تو اس لیے اب اس کو تو ماننا پڑے گا. ہاں آپ کو زیادہ تکلیف ہے، آپ پاکستان تشریف لائیے، سیاسی جدوجہد کریں، سیاسی جدوجہد کر کے اقتدار حاصل کریں، اس اقتدار کے نتیجے میں پارلیمنٹ میں آئیں اور پارلیمنٹ سے یہ قانون تبدیل کروا لیں. لمبا ذریعہ لگتا ہے ذرا. چلیے آپ اسلام آباد میں تشریف لائیں، سیاسی سٹرگل کی بجائے آپ اپنا وہ گلوبل ولیج سپیس نامی جو ادارہ ہے اس کو بحال کریں، اس کے ذریعے پارلیمنٹ کے اندر لابنگ کریں اور یہ ترمیم ریورس کروا کے آرمی چیف کی مدت ملازمت بھی 3 سال ہی کروا لے. اور اچھا یہ بھی نہیں مارا کھاتا، چلیں آپ ایسا کریں کہ امریکہ کے اندر جو ہے جس طرح زکوٰۃ، صدقات، خیرات اور چندے اکٹھے کریں، ان پیسوں سے وہاں پہ امریکن سینٹ اور کانگریس کے اندر، ان کی قومی اسمبلی کانگریس کہلاتی ہے، اس کے اندر لابنگ کریں اور ان کے ذریعے پریشر ڈلوا کر پاکستان میں یہ آئینی ترمیم کر لیں. لیکن مجھے یاد آیا ہے وہ تو پہلے بھی آپ نے بڑی کوشش کی ہے. ٹرمپ بائی آئیں گی، الپ اٹائیں گی، فون فرمائیں گی، عمران خان کو رہا کروائے گی اور وزیر اعظم بنوائیں گی. یار وہ تو فون ہی نہیں کیتا یار. ہیں وہ پیسے سارے ضائع ہو گئے. عمران احمد خان نے آپ کو ماں بہن کی ننگی گالیاں نکالی کہ اتنا پیسہ ضائع کر کے انہوں نے نتائج کیا نکالے. ٹھیک ہو گئے. تو میرا مطلب ہے کہ یہ اس طریقے سے بھی نہیں ہو سکتا، کوئی اور طریقہ ڈھونڈا جا سکتا ہے. بھائی میرے آئین کے اندر تبدیلی ہو گئی ہے، قانون تبدیل ہو گیا ہے. قانون کے اندر جب تک یہ تبدیلی موجود ہے اس وقت تک تو ہر جو آرمی چیف آئے گا وہ اتنی ہی مدت کے لیے آئے گا. لیکن تکلیف کس بات کی ہے؟ جب یہ سیٹلڈ ایشو ہے تو اس کے اوپر صاحب دادا چیکو ہو یا چیکنے والا معید پیر زادہ ہو، ان کو تکلیف کیا ہوئی ہے؟ ایکٹیویٹی ایک تھی، آرگنائزر ایک ہے، سکرپٹ ایک ہے. تو لہٰذا حافظ صاحب کے خلاف ان لوگوں نے کچھ کرنا ہی کرنا تھا. ابھی کچھ دیر میں انتظار کیجیے گا کہ ڈاکٹر شہباز گل رانا باجوہ صاحب جو ہیں وہ بھی اس کے اوپر خامہ فرسائی کریں گے. ابھی کچھ دیر انتظار کریے گا. ابھی تو وہ جو بڈھا گدھ جو ہے شاہین سے بھائی وہ بھی اس کے اوپر بات کرے گا. ابھی تو کمانڈر مہدی نے گفتگو کرنا ہے اس کے اوپر. ابھی تو عادل راجہ نے اس کے اوپر اپنے علم کے موتی بکھیرنے ہیں. ٹھیک ہے. اور ابھی تو بہت سارے ان کے وہ باقی ہیں، وہ ایک ایک کر کے تشریف لائیں گے. پاکستان کے آرمی چیف کے خلاف خاص طور پہ منرل کانفرنس کے حوالے سے جو انہوں نے بھی تو کئی محاذ کھولے ہوئے ہیں نا. ہاں منرل کانفرنس بھی کروا دی. ادھر سے انہوں نے افغانوں کو اپنے وطن واپس جانے کے اندر جو لمٹ مقرر کی تھی اس کے اندر بھی توسیع سے انکار کر دیا. اور ادھر سے انہوں نے امریکنز کے ساتھ بھی ایران کے خلاف کوآپریشن کرنے سے انکار کر دیا. تو غصہ تو چڑھے گا نا بھائی. ٹھیک ہے نا. تکلیف تو ہوگی. تو حافظ صاحب نے بھی تو کئی فرنٹ کھولے ہوئے ہیں نا. تو ان تمام فرنٹ سے اگر سپورٹ لے کر حافظ صاحب کی ذات کو سنگل آؤٹ کیا جائے اور ان کے اوپر تبرہ کیا جائے، ان کے اوپر ولاگز کیے جائے، ان کے اوپر ویڈیوز کی جائے، تو نہ پر کوئی حرج ہے کہ عام کے عام گٹھلیوں کے دام ان کے ویوز ملیں یا نہ ملے، ہے نا. فائنانسنگ تو ملے گی. تو یہ ہے جی اس وقت اسی زمانے کے اندر اس طرح کی باتیں
ان آئی ڈی سے کی جاتی تھی جو را سے منسلک ہوتی تھی، ان آئی ڈی سے کی جاتی تھی جو ان کے اہلکار چلایا کرتے تھے، اور پاکستان کے مختلف لوگوں کی اوپر کیچڑ اچھالے جایا کرتے تھے، اور اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے۔ جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تو ان کے حوالے سے بھی یہ بکواسیات کی جاتی تھیں، لیکن گزشتہ 10 سال میں ایک فرق یہ آیا ہے کہ اب اس کے اندر پاکستان سے بھی کچھ آوازیں، گمراہ آوازیں شامل ہوتی ہیں، اور ان گمراہ آوازوں کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے اس خطے کے اندر اور پوری دنیا کے اندر بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی را کنٹرول بھی کرتی ہے، سپورٹ بھی کرتی ہے، اور پروموٹ بھی کرتی ہے۔ ہمارے اس ولاگ کے ویوز آپ کو اس امر کی گواہی دیں گے کہ کس طرح وہ جوک در جوک اس ولاگ کو رپورٹ کریں گے، اور اب مزید عوام تک پہنچنے کے لیے اس کا راستہ روکا جائے گا۔ لیکن اس ڈالر نہیں بنے گے تو پھر کیا ہوا؟ حق سچ کہتے رہنا ہے نا، اس سے باز نہیں آنا۔ ڈالر ملتے ہیں یا نہیں ملتے، پہلے اسی جو پچھلے 8 سال سے یا 10 سال سے ہم یہ ولاگ 8 سال سے میرا خیال ہے ولاگ کر رہے ہیں، وہ کوئی ڈالروں کے لیے کر رہا ہے نہیں بھائی، اپنی بات کہنے کے لیے کر رہے ہیں۔ وہ بات سنتا ہے کوئی نہیں سنتا، ہم اپنا حق جو ہے، ہم اپنا سچ جو ہے وہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ ان وطن فروشوں، مطلب وطن ماں ہی ہوتی ہے تو ماں فروش بھی کہہ سکتے ہیں ان کو، لیکن میرا کہنے کو دل نہیں کرتا۔ ان وطن فروشوں کے اوپر نظر رکھیے گا، یہ بھیس بدل کر نئے ہتھیاروں سے مسلح ہو کر اور نئے جھوٹوں سے مزین ہو کر آپ کو گمراہ کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔